حضرت ایوب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور یہ واقعہ تفسیر حقانی، کبیر، روح المعانی اور جن میں ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں سب میں واقعہ موجود ہے، اور اصل واقعہ ایوب میں ہے۔ ایوب وہ 56 صحیفے ہیں کتاب مقدس کے، اس میں ایک صحیفے کا نام ہے ایوب، سارا واقعہ اس سے ماں سب تفسیروں میں موجود کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 لڑکے دیے تھے، 3 لڑکی، لڑکے بھی شادی شدہ، لڑکیاں بھی شادی شدہ، اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے، اور 3000 اونٹ تھے، 3000، 7000 بھیڑیں اور بکریاں تھیں، بڑا کچھ رب نے دیا تھا، نوکر تھے، چاکر تھے، بڑا کچھ۔ آگے پھر باتیں مختلف ہیں، یہ بات بھی آپ کو تفسیر میں ملے گی کہ بکری کا گوشت پکایا، کھا رہے تھے، توجہ نہ ہو سکی، پڑوسی بیچارہ بھوکا رہ گیا، کسی سائل نے سوال کیا اور کام میں الجھے ہونے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ کر سکے، یہ وجوہ مختلف تفسیروں میں ملے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک بیٹے نے مثلا دعوت کی کہ کہا سب کو، کوئی بچہ پیدا ہوا یا خوشی کی چیز، بہنیں، بہنوئی، بھائی، بھابیاں سب جمع، ان سے کہا کہ آپ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے فرمایا تم کھانا کھا لو، کون دروازے بند کرے گا، ہم بات کو آ کر کے کھا لیں گے۔ دروازے بند کرنے بھی ذرا مشکل ہوتے ہیں، وہ سارے کھانا کھا رہے تھے، ایسا ہوا کہ مکان گرا، سب دب کے مرے، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، سب ختم، دونوں۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کھانے پینے والا کوئی نہیں، بھیڑیں بکریاں سب لے گئے، ایسا وقت بھی آیا کہ جن کے گھر میں سینکڑوں مہمانوں کے کھانے پکتے تھے اب وہ خود روٹی کے محتاج۔ بی بی بڑی وفادار تھی، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے چکی پیستی، جھاڑو پھیرتی، کپڑے دھوتی، ہنڈیاں صاف کرتی، کچھ اجرت لاتی، لا کر کے ان کو کھلاتی، اور یہ بیمار تھی۔ یہاں یاد رکھنا، بعض تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا، ہے تفسیروں میں کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، ان کو روڑی پر جا کر کے ڈال دیا گیا، کلہ من الخرافات، قتل کی کوئی حقیقت، ایسی کوئی بیماری پیغمبر کو نہیں لگتی کہ تقذر اور تنفر کا ذریعہ بنے۔ بخار ہو سکتا ہے، تکلیف درد ہو سکتا ہے، ایسی بیماری کو قتل۔ یہ علامہ نووی نے بھی تصریح کی، فتح الباری میں بھی ہے، مولانا عثمانی نے بھی کی، اوروں نے بھی کی، ایسی کوئی بیماری نہ مانی۔ تو یہ کتنا عرصہ رہا؟ تفسیر ابن جریر طبری، ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور وغیرہ وغیرہ میں 16 سال بھی لکھا، 17 سال بھی، 18 سال۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بی بی رحمت بی بی نام بتلاتے ہیں، رحمت بنت افراسین ابن یوسف، وہ آ رہی تھی واپس تو ایک مجمع لگا ہوا تھا، اس مجمع میں ایک حکیم تھا، وہ ادویہ دیتا تھا، دوائیاں دیتا تھا۔ اس بی بی نے کہا کہ میرا خامن بھی بیمار ہے لیکن میرے پاس رقم کچھ۔ کس کی بی بی یہاں؟ میں ایوب کی بی بی علیہ السلام۔ اس نے کہا کہ رقم کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی بات کہہ دینا کہ حکیم نے شفا دے دی، طبیب نے شفا دے دی، بس کافی، یہ گولیاں لے۔ کیونکہ عقیدہ بڑا پختہ تھا، اور عقیدہ پختہ ہو تو آپ نے تلخیص المفتاح میں پڑھا ہے انبت الربیع البقلہ، واحد کہے تو ٹھیک ہے، اسناد مجازی ہوگی، اور دہریہ کے انبت الربیع البقلہ تو اس کا معنی ہو ذہن صاف تھا، اس نے یہ سمجھا کہ سبب ہے شفا،
وہ جس وقت گولیاں لے کر کے گئی تو کہا اس طرح راستے میں ایک طبیب ملا تھا. میں نے کہا میرے پاس پیسہ تو کوئی نہیں. اس نے کہا پیسے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہہ دینا کہ طبیب نے شفا دی. تو حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ غصے میں آئے, فرمایا میں تجھے 100 لاٹھی ماروں گا 100. تو پیغمبر کی بیوی ہو کر کے اس کے کہہ لگی. وہ آگے اس کا ذکر بھی آئے گا اپنے مقام پر انشاءاللہ. فضر بھی ولا تحمس. وہ بیوی خیر اس وقت بیچاری پریشان سی ہوگی, وہ اپنے کام کے لیے گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیے ہوئے اور کچھ بیرے دلے کا آزا مختصر بارد و شراب. پانی یہ پاؤں مارو جہاں پانی نکلے گا, ٹھنڈا پانی پیو, غسل کرو, آنن فانن سب بیماریاں اڑ گئی. رحمت بی بی جب گئی تھی تو ان کا حلیہ اور تھا, آئی تو اور ہے, پہلوان بنے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ یہاں میرے خاوند تھے. کہا میں ہی تو ہوں. کہا میرے ساتھ استہزاء مت کریں, میں پیغمبر کی بیوی ہوں. کہا میں ہی تو ہوں. خدا کی قدرت سے کچھ نہیں. پھر دونوں تفسیریں آپ کو ملیں گی ابن جریر طبری تک میں کہ وہی اللہ نے 7 بیٹے زندہ کیے, بیٹیاں زندہ کی, اتنے اور دیے. یہ تفسیر بھی ملے گی. یہ بھی ملے گی کہ وہ تو زندہ نہیں ہوئے, اللہ نے دونوں کو صحت ایسی دی. پہلے 7 بیٹے تھے, اب 14 ہوئے. پہلے 3 بیٹیاں تھیں, اب 6. مال سب کچھ. اس کا ذکر ہے کہ فرمایا ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے. اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین. ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا, ہم نے اس کی تکلیف کو دور کیا. وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ. اتنی آل ہم نے دی اور بھی ان کے ساتھ. یہ ہماری مہربانی. وذکر للعابدین. اسی طرح ذکر کریں اسماعیل, ادریس علیہ السلام کا اور ذوالکفل کا. یہ آپ کو روح البیان وغیرہ وغیرہ میں ملے گا کہ بشر ابن ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. بشر ان کا نام تھا. 6 پیغمبر. ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ کفلا 70 نبیًا, 70 پیغمبروں کی انہوں نے کفالت کی. کل من الصالحین. ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا صالحین میں سے. واذکر ذنون, مچھلی والا پیغمبر. یاد ہوگا میں نے سورہ یونس میں تفسیروں کے حوالے سے مفصل قصہ آپ کے سامنے یونس ابن متی علیہ السلام کا پیش کیا تھا. یہ وہی بات, مچھلی کے پیٹ والے پیغمبر جب چلے گئے وہاں سے ناراض ہو کر کے قوم سے, یہ خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. فنادیٰ فی الظلمات, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, دریا کی گہرائی کا اندھیرا, بادل سے ان کا اندھیرا, اور بعض کہتے رات کی تاریکی. ان اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پہلے سن چکے ہیں لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. پھر مزید مستدرک, مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ دعوت المکروب دعوت ذنون. پریشان حال آدمی کے لیے وہی دعا مفید ہے جو مچھلی والے پیغمبر نے. یہ لا الہ الا اللہ. اور آگے قرآن بھی تائید کرتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی پہلے آپ کل پڑھ چکے ہیں. پکارا رب کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, یحییٰ علیہ السلام دیے, بیوی کو تندرست کیا. اور جو اس سے معلوم ہوا کہ خرابی بیوی میں تھی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کا لفظ چاہتا ہے. بے شک وہ بلائیوں میں سب کچھ کرتے تھے, شوق میں ڈرتے ہوئے ہم ہی پکارتے تھے. مکان اللہ. اور اس بیوی کا ذکر بھی کریں احسنت فرجہا, وہ حضرت مریم علیہ السلام. فنفخنا فیہا, یہاں ہا کی ضمیر راجے بسوئے اللاتی, اس بیوی میں
جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے گریبان میں بن گیا، اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنایا، اس کو یوں نشانی کے بغیر خامن کے بچہ جنا اور بیٹے کو یوں بغیر باپ کے پیدا۔ یہ جن بزرگوں کا ذکر ہوا یہ تمہاری امت حالہ کون امت واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کیا یہ تو یہ تھا کہ مجھے اپنا رب مانتے، لیکن فقط تو امرہم ہے، کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے کاکا کو، کسی نے بابا کو رب بنا دیا۔ اچھا کلون الینا راجعون، آئیں گے تو سب ہمارے پاس، بس جس نے عمل کی اچھے وہ ہے مومن، بس نہیں ناقدری کی جائے اس کی کوشش کی، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے۔ وہ حرام اور لازم ہو چکا ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جس وقت کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے جنگ سے پھیلتے پھسلتے اترتے چلے آئیں گے، اور قریب ہوگا وعدہ سچا۔ بس اچانک قصہ یہ ہے کہ کھلی رہے گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، تاکید کے تھے ہم غفلت میں سے بلکہ تھے ہم دانے۔ بے شک تم اور تمہارے معبود جن کے اللہ کے بڑے عبادت کرتے ہو ایندھن بنے گے جہنم کا، تم اس میں وارد ہوگے۔ اگر ہوتے یہ الہ نہ وارد ہوتے اس میں، اور سب کے سب وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے اس میں زفیر ہوگی اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے طے ہو چکی ہماری طرف سے حسنا، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، نہیں سنیں گے حسیسہ اس کی آہٹ بھی، اور وہ اس چیز میں چاہے کہ ان کے نفوس ہمیشہ رہیں گے، نہیں ان کو گھبرائے گی بڑی گھبراہٹ، اور ملیں گے ان سے فرشتے، کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جائے گا، جس دن لپیٹیں گے ہم آسمانوں کو جیسے لپیٹنا بستے کا کتابوں پر، جیسے کہ ہم نے ابتداءً مخلوق پیدا کی اس کو لوٹائیں گے، وعدے ہمارے ذمے ہم ہی کرنے والے۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے لکھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک وہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے بندے میرے صالح، بے شک اس کے اندر البتہ پہنچانا ہے اس قوم کے لیے جو عادت ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر رحمت کرتے ہوئے عالمین کے پاس۔ کہہ دے پختہ بات ہے وہی کی جاتی میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بس کیا تم مسلمان ہونے والے؟ بس اگر وہ اعراض کریں بس کہہ دے میں تمہیں بتا چکا اعلیٰ ثواب برابری پر، اور نہیں جانتا میں کیا قریب ہے یا بعید ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ بے شک وہ جانتے ہے کھلی بات کو اور جانتے ہے جو تم چھپاتے، اور نہیں جانتا میں شاید کہ یہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ ایک وقت تک۔ کہا اس نے اے رب میرے فیصلہ کر حق کا، اور ربنا الرحمن المستعان، اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس چیز پر جو تم بیان کرتے۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کل الینا راجعون، سب ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے۔ اب لوٹ کے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، نیک کام کیے مومن ہیں ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ہم اس کو لکھتے ہیں، یعنی لکھنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سنیں۔ حرامن کا لفظ ہے سراح میں، سراحن جو کتاب ہے لغت کی اس میں قاموس وغیرہ میں امام اصمعی سواد کے ساتھ امام اصمعی لغوی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حرام ان کا معنی ہے واجب، واجب ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا واجب ہے؟ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس کا معنی حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کرتے، اور مقرر ہو چکا، مقرر لازم ہو چکا، یہ ترجمہ نہیں ہے سر، نہیں ہے۔ تفسیر عثمانی جہاں تھی کسی کے پاس، یہ کل یہاں کی بات غائب ہوگی کیا؟ اچھا، مقرر کے لفظ میں مقرر قاف کا لہاری ہاں
بس ٹھیک ہے، یہ دیکھیے بات سمجھیے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کیا ہم نے کہ وہ پھر نہیں آئیں گے. تو یہ مقرر کے معنی کیوں کرتے ہیں؟ اسی قاعدے کے مطابق کہ اسمعی رحمہ اللہ تعالی جو امام اہل لغت ہے وہ حرام کا معنی کرتے ہیں واجب و لازم. اسی واجب اور لازم کے معنی ہے مقرر اور لازم. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسری بات کہ حرام کو حرام کے معنی میں لیں جو ہاں میں حلال حرام. حلال حرام کا لفظ مشہور ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کہاں کا حلال و کہاں کا حرام، گئی ہائے ہٹی رہا رام. کہاں کا حرام و کہاں کا حلال، گئی ہائے ہٹی رہا رام لال. ہاں ہٹی حلوے والی تو حرام ہے حلال ہے، ہاتھ توڑ گئی ہے. اب رام لال ہے، صرف رہ گئی. رام لال ہندو کو کہتے ہیں. خیر، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ حرام کے معنی ہے حرام کے، اور آگے لا مزیدتن ہے، لا زائد ہے. یہ آپ کو محلی تک میں ملے گا. اب معنی سنیں. اور حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا. کیا حرام ہے؟ انہم یرجعون، کہ بے شک وہ لوٹیں، ان کا لوٹنا حرام ہے. لا مزیدتن. بولے مولانا. ہاں، لا زائدتن محلی، جلال الدین محلی رحم اللہ تعالی. تو حرام کو حرام کے معنی میں لے تو آگے لا مزیدتن. تو معنی یہ ہے کہ حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹیں. یہ کیوں مزیدتن مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو زائد نہ مانے تو معنی خراب بنتا ہے. معنی یہ بنتا ہے حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا. کیا حرام ہے؟ یہ حرام ہے کہ نہ لوٹیں. تو حد میں رجوع حرام ہے تو رجوع لازم ہو گیا. تو پھر آنا کس نے ہے؟ یعنی لا کو مزید نہ مانے، حرام کو حرام کے معنی میں لیں تو معنی یہ ہے کہ حد میں رجوع حرام ہے. حد میں تو مفہوم کیا نکلا؟ رجوع لازم ہے. تو آئے گا کون پہ؟ حتیٰ فرمایا کہ یہ حد میں رجوع کی غایت ہے. نہیں لوٹیں گے، نہیں لوٹیں گے. حتیٰ کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج، ہر ٹیلے سے نیچے کو اترائیں گے. یاجوج ماجوج کے متعلق میں بقدر ضرورت بحوالہ کر چکا. قریب آئے گا وعدہ سچا. پس اچانک ہے ضمیر قصہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں گی کافروں. حیرانگی کے وقت انسان حیران ہو کر کے چیز کو دیکھتا رہتا ہے اور آنکھیں چپکتا بھی نہیں کھلی رہیں گی. کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، بلکہ ہم اوپر مشرکین کا ذکر بھی تھا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے. انہیں کو خطاب ہے تم بھی تمہارے معبود بھی جہنم کا ایندھن بنو گے. تم سب وہاں اس میں داخل ہو گے. واردون داخلون. اگر یہ الہ ہوتے تو کبھی نہ جاتے وہاں. وکلن فیھا خالدون. ان کے لیے ظفیر ہو. میں نے پہلے ظفیر اور شہید کا معنی بتایا. کیا معنی ظفیر کے بتائے تھے؟ گدھے کی وہ آواز جو زور سے، گدھے کی آواز، اور اس میں وہ نہیں سنیں گے. اتنی چیخیں ماریں گے وہم یسترخون فیھا. اتنی چیخ اور چلا ہوگی کہ وہاں کوئی کان میں بڑی بات نہیں سنے. یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا. مختصر تفسیر جلالین تک میں یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو عبداللہ ابن زبارہ کافر، بڑا پروپیگنڈا کرنے والا لسان آدمی، زبان آور، اس نے
پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عزیر علیہ السلام کی عبادت بھی کی، مسیح علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کی، فرشتوں کی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ تو ان کو تو یہ بھی بزرگ مانتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کی عبادت بھی ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم پڑھ چکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے حسنى طے ہو چکی ہماری طرف سے، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں۔ یہ تو ان عالیہ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی پوجا کروائی مشرک سے، یہ تو خدا کے نیک بندے، یہ اس کی حسیس آہٹ بھی نہیں سنی۔ یہ آپ نے تنور وغیرہ کی آگ دیکھی ہو، وہ جس وقت تنور جوش میں ہوتا ہے تو اس کی آگ کی شوں شوں کی آواز، آگ تیز ہو تو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، وہ آہٹ بھی، وہ آواز بھی نہیں سنی۔ وہ جو ان کے دلوں میں آئے گا محسن حکم تھا، وہ بڑی گھبراہٹ بھی ان کو نہیں ہو، اور فرشتے ان سے ملیں گے، کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ تو ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ان کی ہو رہی ہے جو معبودان باطل ہیں، جنہوں نے عبادت کی کرائی وہ، اور یہ تو خدا کے نیک بندے، ان کی بات نہیں ہوتی۔ فرما وہ دن کب آئے گا جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو کتئی سجل للکتب۔ یہاں خاصی تفصیل ہے، تفصیل ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفصیل ہے۔ ایک یہ کہ سجل ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب تھا، تو ہم آسمان کو ایسے سمیٹیں گے جیسے یہ سجل کاتب یہ کتابیں لپیٹتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے اور ابو نسائی میں بھی۔ اسی مقام پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اپنے دو استادوں کے حوالے سے، ابو الحجاج مزی جو ان کے خسر بھی تھے اور اسماء اور رجال کے بہت بڑے امام تھے، اور دوسرے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع جعلی ہے اور اس کا اعتبار نہ کرنا اور دھوکہ نہ کھانا کہ ابو داؤد میں، یہ بھی کہتے ہیں دھوکہ نہ کھانا کہ ابو داؤد میں ہے جعلی۔ تو یہ تفسیر کہ سجل آپ کے کاتب کا نام تھا، یہ جعلی۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے تعذیب سنن ابی داؤد میں بھی اس روایت کو جعلی کرا۔ تعذیب سنن ابی داؤد جو ابو داؤد کی شرح انہوں نے لکھی۔ دوسری تفسیر، سجل اس فرشتے کا نام ہے جو آدمی جب مرتا ہے تو ہر آدمی کے اعمال کو وہ لکھ کر کے سمیٹ دیتا ہے، فرشتے کا نام ہے جو اعمال ہے۔ یہ تفسیر صحیح، جلالین میں یہی موجود۔ دوسری تفسیر، تیسری یہ ہے کہ لام بے معنی اعلیٰ کے ہے، لام بے معنی اعلیٰ، للکتب میں لام بے معنی اعلیٰ، تو سجل کے معنی بستہ، جیسے لپیٹا جاتا ہے بستہ علل کتب کتابوں پر، پڑھتے وقت کتابیں بکھی ہوئی ہیں، پھر جس وقت کتابیں اکٹھی کی بستے میں لپیٹ دی۔ یہ دونوں تفسیریں جلالین تک میں، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ لوٹا ہے، وعدہ ہے ہمارا انا کنا۔ بے شک ہم نے زبور میں لکھا نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے بعد اس زمین کے بارے سے میرے نیک بندے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ زمر کا آخری رکوع نکالے، سورہ زمر۔
سورہ زمر 24ویں پارے میں ہے، سورہ مومن سے پہلے ہے، اس کا آخری رکوع نکالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ کہیں گے سب تعریف اللہ کی جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا اور ہمیں زمین، جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، تو اس ارض سے ارض جنت مراد ہے۔ روح المعانی، خازن، ابو سعود، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی نہیں جیسے مشرقی نے سمجھا۔ فرمائنا فی ھذا لبلاغ، بے شک اس کے اندر بات کو پہنچا دیا اس قوم کے لیے جو عبادت کرتے۔ آگے رسالت کا مسئلہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمتن کیا ہے؟ یہ رحمتن مفعول لہو ہے۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com۔ کہ فاعل فعل معلل بھی ہوتا ہے، اس کا فعل